بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر میں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی خواب میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ نافع اور ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے یا اس کا کچھ حصہ سنتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی عمر طویل ہوگی اور اس کو علم نصیب ہوگا۔ خوابوں کی تعبیر کا یہ اصول ہے کہ خواب میں دیکھی گئی چیز کی تعبیر اس کی خوبی اور صفت سے نکالی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ صورت بہت طویل اور لمبی ہے، اسی لیے اس کی یہ تعبیر کی گئی ہے کہ اگر کوئی خواب میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو طویل عمر عطا ہوگی۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی یعنی سربلندی یا اس کی کوئی ممتاز چیز ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ اپنی طوالت، فضیلت، عظمت اور احکامات کی وجہ سے تمام صورتوں سے ممتاز اور نمایاں ہے، یعنی اس صورت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مال، وصیت، تمام طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کوئی خواب میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو ایسا خواب دیکھنے والے کو عزت اور بلندی نصیب ہوگی، ایسے شخص کی دین کی اصلاح ہوگی۔ اگر کسی شخص کو اپنے بچے کی طرف سے کوئی پریشانی یا دکھ ہے تو ایسے شخص کا وہ دکھ اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہٰذا خواب میں سورۃ البقرہ پڑھنے کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ ایسا شخص نظر بد سے اور شیاطین سے اور حاسدوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے گا اور اسی دوسری جگہ پر اسے رزق ملے گا۔ اس خواب کی یہ تعبیر اس وجہ سے ہے کہ سورۃ البقرہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ اس خواب کی تعبیر کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی صورت میں بنی اسرائیل کا یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ کیسے مصر سے نکلے اور صحرائے سینا میں منتقل ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان پر من و سلوہ اتارتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت کا نام بکرا یعنی گائے ہے اور گائے زمین جوتنے اور زراعت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ابن رضالہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں اس کی تلاوت کرے اور وہ قاضی ہے تو اس کی معزولی کا وقت قریب ہے۔ تعبیر اس لیے بھی ہے کہ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے معزول ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ خواب میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کی یہ تعبیر بھی کی جاتی ہے کہ ایسا شخص نیکیاں کرنے میں جلدی کرنے والا ہوگا اور ایسا شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے۔ سورۃ البقرہ میں کیونکہ مال، وصیت اور وراثت کے قوانین ملتے ہیں، اسی لیے اس سے یہ تعبیر نکالی گئی ہے کہ ایسے شخص کو وراثت کا مال ملے گا۔ سورۃ البقرہ کا نام بکرا اس لیے ہے کہ اس میں ایک گائے کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک امیر شخص کے رشتہ داروں نے اسے اس وجہ سے قتل کر دیا تاکہ اس کے مال سے وراثت حاصل کر سکیں۔ پھر وراثت کا مال حاصل کرنے کے لیے خاندان والوں میں لڑائی اور جھگڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور گائے کا ایک حصہ جو شخص وفات پا گیا ہے اس کو مارو۔ اسی بات سے علماء کرام نے یہ تعبیر نکالی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال تو ملے گا لیکن اس مال کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جھگڑا یا خاندان کے لوگوں میں باہمی لڑائی ہو سکتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے گائے والے واقعہ میں اس شخص کو فتح ہوتی ہے جو حق پر تھا۔ لہٰذا اگر کوئی خواب میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے اور ایسے شخص کو کوئی مال اور وراثت کا معاملہ درپیش ہے تو اسی شخص کی فتح ہوگی جو حق پر ہوگا۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صبر اور حکمت عملی سے کام لے تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔